روایت ہے یہ حضرت انس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اپنے اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو جب کوئی کھاتا ہے، کچھ بھی کھاتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب وہ پیتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ کھانا اور پینا تو ایک واقعے کا بیان ہے۔ ظاہر ہے جب بھی ہم اس طرح کی کوئی چیز بیان کرتے ہیں تو اس میں قریب کی کوئی چیز لے لیتے ہیں جس کو بیان کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کھانے پینے کے ساتھ ہمارا جتنی بھی ہماری ضروریات ہیں ان سے جب ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، جب کسی بھی نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہم اللہ کا شکر کریں۔ یہ جو شکر ہے، شکر کا اظہار وہ دل سے ہو یا زبان سے ہو، دونوں چیزیں برابر ہیں۔ یہاں یہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلو کو اختیار کیا کہ وہ کیسے شکر ادا کرتا ہے، بس شکر ادا کرتا ہے، یہ بے بحث ہے۔ تو میں جو خاص طور پر سورہ فاتحہ میں، چونکہ میرے خیال میں میرا رجحان اس طرف زیادہ ہے کہ یہ جو سورہ ہے سورہ فاتحہ یہ نماز کے لیے اتاری گئی تھی، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو نماز کے اذکار میں جو تبدیلی ہوئی ہے اس میں بڑی تبدیلی یہ تھی کہ قیام میں اللہ تعالیٰ نے ایک صورت اتار دی کہ یہ پڑھی جائے، اور اس کے بعد ظاہر ہے قرآن اترا تو پھر سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پڑھنے کا بھی، اس زمانے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھتے ہوں گے، لیکن جو بنیادی اور بڑی تبدیلی ہے وہ یہ کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ظاہر ہے مکے میں نماز پڑھی جا رہی تھی تو وہ بھی کوئی دعا مانگتے ہوں گے۔ مولانا فراہی نے ذکر کیا ہے تورات کے بعض اجزاء کو سامنے رکھ کر کہ نماز کی صورتیں وہاں بھی موجود ہیں جو نماز میں پڑھی جاتی تھی۔ تو اور یہ نیچرل بات ہے، ظاہر ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اگر نماز کا حکم دیا ہے تو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی اور اس میں کیا چیزیں پڑھی جائیں گی ان کے بارے میں بھی ہدایات دی ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میرے خیال میں نماز میں پڑھی جانے والی سورہ کے طور پر اتاری گئی ہے۔ اس کا جو پہلا جملہ ہے الحمدللہ رب العالمین، مجھے یہ ہمیشہ لگتا ہے کہ جو پہلے 3 آیتیں ہیں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ میرے خدا کی معرفت کا بیان ہے، یعنی میں خدا کے ساتھ خدا کے بارے میں کیا شعور رکھتا ہوں اس کو ان جملوں میں، ان آیتوں میں ڈال دیا گیا ہے، یا میرا کیا شعور ہونا چاہیے، یا خدا میرے کس شعور کو میرے شعور میں بیدار رکھنا چاہتے ہیں، میرے ذہن میں بیدار رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ مالک کائنات ہے اور میں ان کی عنایتوں میں جی رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، یعنی وہ مالک کائنات ہے اور میں ان کی عنایتوں میں جی رہا ہوں، اس شعور کے ساتھ مجھے رہنا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ رحمان ہے، وہ رحمت ہے، اس کی طرف سے ہر وقت ظہور رحمت ہو رہا ہے، وہ ہر وقت رحمت کا دامن پھیلا ہے، اس کی جناب سے رحمت کی بارش ہو رہی ہے، رحمان اور رحیم۔ اور تیسرا یہ کہ جزا و سزا کا مالک وہ ہے، مالک یوم الدین۔ تو وہ یعنی اس اعتبار سے دیکھیں تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ اس کے اگلی آیت بھی اور اس سے بعد بھی اس میں بعض کمال کی چیزیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اہل تصوف کے ہاں
خدا کی معرفت کا بہت وہ ہے کہ خدا کی معرفت حاصل کی جائے، اور خدا کی معرفت اور اس کے یہ مراحل ہیں، اور یہ بس کمال معرفت یہ ہے جو سورہ فاتحہ بیان ہو گئے کہ میں اس کے مالک کائنات ہونے کو جان لوں، اپنے شکر گزار ہونے کو جان لوں، اس کے رحمان ہونے کو جان لوں، اس کے مالک یوم الدین ہونے کو جان لوں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کروں، اپنی زندگی کا نقشہ بناؤں۔ وہ آگے 2 جملوں میں بیان کر دی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی میری زندگی کا نقشہ کیا ہوگا، میں اسی سے مدد مانگتا ہوں، اسی کی پرستش کرتا ہوں، اسی کی پوجا کرتا ہوں۔ تو یہ جو حمد ہے یہ اس پہلے نقطے کا بیان ہے کہ میں ہر وقت شکر کی حالت میں رہوں۔ شکر کی حالت تمام بندگی کا مغز ہے۔ یعنی بندگی کیا ہے؟ بندگی اصل میں کچھ مراسم کا نام ہے نا، کچھ رسوم کا نام ہے، کچھ رکوع اور سجدہ اور حمد اور تسبیح اور دعا، یہ تو اس کی فارم ہے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ اس کے پیچھے کیا چیز موجود ہے، میری وہ کیا حالت ہے جس سے یہ سب کچھ ظہور میں آ رہا ہے، وہ شکر کی حالت ہے کہ میں اپنے رب کی عنایات، اپنے رب کی نعمتوں کا پورا ادراک رکھتا ہوں۔ اچھا، پردہ کہاں ہے؟ یہ کیوں بیان کرنا پڑتا ہے کہ بھی شکر کرو؟ یہاں بھی حضور بیان کر رہے ہیں نا کہ شکر کرو، کھاؤ تب بھی شکر کرو، پیو تب بھی شکر کرو، ظاہر ہے پہنو گے تب بھی شکر کرو، آرام کرو تب بھی شکر کرو، ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے پنکھے کی تب بھی شکر کرو، باہر موسم تبدیل ہو گیا شکر کرو۔ تو مطلب یہ کہ جو بھی نعمتیں جس کا مجھے شعور ادراک حاصل ہوتا ہے، میں اس پر اللہ کا شکر، مجھے اچھے بچے ملے ہیں شکر کروں، میرے دنیا کے معاملات ٹھیک ہو گئے شکر کروں، میرا کوئی مشکل حل ہو گئی میں شکر کروں۔ تو شکر کرو۔ شکر جو ہے وہ اصل میں، اور آگے سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر میرا شکر کرو گے تو میں اضافہ کروں، میں بڑھاؤں گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہ تو خیر اس کی وہ تو مالک کائنات نا، بادشاہ ہے، تو وہ کہتا، وہ اس کا وعدہ ہے کہ میں بڑھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو شکر جو ہے وہ بنیادی ہے بات، کہ میرے اندر ہر وقت شکر کا احساس موجود رہے، اس کا اظہار موجود رہے۔ اور شکر جو ہے اس کا اظہار جو ہے وہ حقوق پہچاننے کا نام ہے، یعنی وہ لفظ بولنے کا محض نام نہیں ہے کہ میں لفظ بول دوں، یہاں تو لفظ ہی بولا جا رہا ہے کہ میں کہوں الحمدللہ۔ وہ خیر ہمارے ہاں تو رسم کے طور پر یہ جملہ جاری ہو گیا نا کہ کوئی حال پوچھتا میں کہتا ہوں الحمدللہ، کوئی کہتا ہے کہ کاروبار کہتا ہے کہ الحمدللہ، تو ہم نے اس کو، لیکن وہ ایکچوئل ہونا چاہیے کہ میں واقعی اللہ کے شکر کی حالت میں ہوں، تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اب اللہ راضی ہو جاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ کی مدد عنایت حاصل رہے، اور آخرت میں بھی اللہ کی عنایت اور مدد حاصل رہے۔ تو یہ بہت ضروری بات ہے، یعنی بندگی شکر کے بغیر ہو نہیں سکتی۔